غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت کال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 58 میں لکھا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے، وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر بالمشافہہ گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، حقیقی بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کرید کرید کر پوچھا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب کہ آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں، لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر برادران یوسف علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجادوں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھے تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزشت اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائی، اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلہ کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ، لہٰذا اب آپ کو چاہیے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دیں، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور محافظ ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، کیا میں تم پر اس بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، اے باپ، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ غرض عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا، اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمراہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے وقت نصیحتیں فرمائی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 68 میں لکھا ہے، پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم کیا تھا، تو یہ احتیاط ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا، اور بلا شبہ وہ صاحب علم تھا اور ہم نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس اثنا میں یہ صورت پیش آئی کہ جب برادران یوسف علیہ السلام کنعان سے روانہ ہوئے تو راستہ میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کو باپ کی محبت کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خصوصیت کے ساتھ اس کو کیوں بلایا ہے، اور جب یہ سب منزل مقصود پر پہنچے تو جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 69 میں لکھا ہے، اور جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور اس سے آہستہ سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو،
کنعانی قافلہ چند روز کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی بن یمین کو اپنے پاس روک لیں، لیکن حکومت مصر کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت ممنوع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت انکشاف حقیقت نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر شاہی پیمانہ کو بن یمین کی خورجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 70 میں لکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یمین کے کجاوا میں کٹورا رکھ دیا۔ کنعان کے اس قافلہ نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی ہے، فوراً دوڑے اور چلے آئے۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 71 تا 75 میں لکھا ہے، پھر پکارا پکارنے والے نے، اے قافلہ والو، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی جانب منہ کر کے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ یوسف کا پیمانہ کٹورا، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے ملک مصر میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کارندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے اسباب میں سے ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلہ کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بن یمین کے کجاوا میں وہ پیالہ موجود تھا۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں لکھا ہے، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کی خورجیاں دیکھنی شروع کی۔ اپنے بھائی کی خورجی سے پہلے آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کی خورجی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں، یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی بن یمین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بن یمین کو مصر میں روک لیا گیا، اور برادران یوسف علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا، اور خوشامدانہ عرض معروض کر کے عزیز مصر کو بن یمین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورہ سے یہ طے پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے اور کہا جائے کہ وہ اس واقعہ کی تصدیق دیگر قافلہ والوں سے بھی کر لے۔ اس مشورہ کے مطابق برادران یوسف علیہ السلام کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بے کم و کاست سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں ہے، بن یمین اور چوری یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کہ بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ ایک دن ان گم گشتگان کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بلا شبہ وہ دانا حکمت والا ہے۔ اور ان کی جانب سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، آہ فراق یوسف علیہ السلام کی غم انگیزی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں شدت غم میں روتے روتے سپید پڑ گئی تھیں اور سینہ غم کی سوزش سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، بخدا تم ہمیشہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی یاد میں گھلتے رہو گے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں کچھ تمہارا شکوہ تو نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں۔ جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں لکھا ہے، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک مرتبہ پھر مصر جاؤ
اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید و مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوہ ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام نے تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور دربار شاہی پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی اور خصوصی لطف و کرم کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے ضبط نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائے اور راز ظاہر نہ ہونے دے۔ آخر فرمانے لگے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 89 میں لکھا ہے، کیوں جی تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے۔ بھائیوں نے یہ غیر متوقع گفتگو سن کر کہا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں لکھا ہے، کیا تو واقعی یوسف ہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں لکھا ہے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا ماں جایا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور جو شخص بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ برادران یوسف علیہ السلام یہ سن کر کہنے لگے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 91 میں لکھا ہے، بخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی، اور بلا شبہ ہم سر قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور عفو و درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 92 میں لکھا ہے، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخشنے اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 93 میں لکھا ہے، اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ شمیم یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر برادران یوسف علیہ السلام کا قافلہ کنعان کو پیرہن یوسف لے کر چلا تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے شمیم یوسف سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے خاندان یعقوب، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، بخدا تم تو اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہو، یعنی اس قدر عرصہ گزر جانے کے بعد بھی جبکہ یوسف علیہ السلام کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، تمہیں یوسف علیہ السلام ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔ کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 96 میں لکھا ہے، پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے پیرہن یوسف کو یعقوب علیہ السلام کے چہرہ پر ڈال دیا، پس اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ برادران یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں غرق سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جناب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، بلا شبہ ہم سخت خطا کار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 98 میں لکھا ہے، عن قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کے مطابق مصر آنے والے 70 افراد تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مدت دراز کے بعد لخت جگر کو دیکھا تو سینہ سے چمٹا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بیٹھا کر شہر لائے اور شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار منعقد کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو تخت شاہی پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے۔
اسی وقت تمام درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدہ میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید انبیاء سابقین میں جائز رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کو صرف ذات الہی کے لیے ہی مخصوص بنایا ہے۔ تمام خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کے زمانہ کا خواب یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں لکھا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ مندرجہ بالا واقعات کے حسن خاتمہ سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کی جناب میں اس طرح دعا کی، جیسا کہ سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں لکھا ہے، اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کار ساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجیو کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات کے مطابق اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے طویل حصہ کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال کی ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی، تو ان کو حنوط کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا، اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی قبر نابلس کے نواح میں ہے۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے جس پر اب اسرائیل قابض ہے۔